السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کیا حال ہے آپ سب کے؟ الحمدللہ اللہ کی توفیق کے ساتھ ہم تختی نمبر 9 کے قاعدے کو پڑھ رہے ہیں اور اب ہم پیج نمبر 17 کے اوپر ہیں۔ ہم نے کل مفاضہ اس کی والی لائن پڑھی تھی، اب اس سے نیچے والی لائن کو پڑھتے ہیں اور میرا خیال ہے کافی حد تک آپ کو الحمدللہ سمجھ آ چکی ہوگی۔ فا فا، ٹھیک ہے، سا نہیں کرنا، سین کی سیٹی کی آواز نہیں نکالنی۔ فا فا، ٹھیک ہے، فا، دانتوں کے آگے والے حصے سے اس کو اندر والی کی طرف زبان کو ٹچ کرے، آگے والے دو دانتوں کی طرف ہلکا سا نرمی سے، سیٹی تو بالکل بھی نہیں آنی چاہیے نا، نرمی کے ساتھ۔ فا فا فا، ٹھیک، فا پیش ثو، کیونکہ یہ حرکات ہیں، لمبا نہیں کرنا۔ فا پیش ثو، فا پیش ثو، با پیش واو بو۔ یہ کون سا قاعدہ ہے؟ حروف مدہ کا قاعدہ ہے۔ با پیش واو بو، فا پیش ثو، با پیش واو بو، ثوبو۔ را، را کو پر پڑھا جاتا ہے، نمایاں پڑھا جاتا ہے۔ را دو زبر رن، ر ر صحیح طریقے سے ادا کیجیے گا۔ را دو زبر رن، ثبورن، مقدار پوری کریں، ثبورن۔ ثو کو دیکھیں لمبا نہیں کیا میں نے، با پیشوا بو حروف مدہ تھی اس لیے اس کو لمبا کرا، 1 سے 1.5 یا 2 الف کی مقدار لمبا کر سکتے ہیں۔ ثبورن ثبورن، مقدار چھوٹی بڑی نہیں کرنی۔ اسی طریقے سے را کے اوپر اب زبر آ گئی ہے، یہ بھی پر پڑی جائے گی، موٹی پڑی جائے گی۔ را زبر را، را زبر را، سیم یہ حروف مدہ، یہ بھی سیم وہی دیکھیں، واو ساکنہ سے پہلے کیا آ رہا ہے؟ پیش، یاد ہے نا حروف مدہ کے قواعد؟ آپ چیک کریں، آپ کے پاس لکھے ہوں گے۔ را زبر را، سین پیش واو سو، یہ سیٹی کی آواز ہے، سو، راسو، را زبر را، سین پیش واو سو، راسو، لام دو زیر لن، دیکھیں تنوین کا قاعدہ ہے، 2 سیکنڈ تک تنوین کو، غنے کو منہ کے اندر رکھیں، کر کے ناک کی طرف سے غنہ ادا کیا جاتا ہے، مکمل اظہار کرنا ہے تنوین کے اوپر۔ را زبر را، سین پیش واو سو، راسو، لام دو زیر لن، راسولن، مقدار پوری کریں، را سو لن، جب اکٹھا پڑھیں گے تو کیسے؟ راسولن راسولن، اس طرح سے جیسے سین کو ادا کیا ویسے شین، شین جو ہے منہ بھر کے ادا کیا جاتا ہے، اور ش آپ اس کی آواز سے واقف ہیں۔ شین پیش شو، شین پیش شو، شو نہیں کرنا، شو، شین پیش شو، شین پیش شو، یہ ہے حروف مدہ کا قاعدہ، واو ساکنہ سے پہلے پیش، ہا پیش ہو، ہا پیش ہو گیا، لیکن ہم اس کو جب واو کے ساتھ ملائیں گے حروف مدہ کے قاعدے کے ساتھ تو ہا پیش واو ہو، کیونکہ یہ حروف مدہ کا قاعدہ ہے، لمبا کرنا ہے۔ ہا پیش واو ہو، شو ہو، شو ہو، ہا پیش واو ہو، شو ہو، شو ہو، دال دو پیش دن، شہودن، شہودن،
شہود. غنّے کو 2 سیکنڈ تک ناک میں منہ میں رکھیں اس کو. آگے چلتے ہیں. قاف نمایاں پڑھا جائے گا، پر پڑھا جائے گا. قاف، کاف نہیں پڑھنا، قاف. ٹھیک ہے. قلقلہ والا حروف قاف نمایاں پڑھا جائے گا. نقطوں والا کاف یہ نہیں، دوسرا باریک کاف نہیں ہے، یہ نقطوں والا قاف ہے، اس کو موٹا پڑھیں. قاف پیش قو، قاف پیش قو. عین، عین، عین پیش واو عو، عین پیش واو عو. قعو، قعو. دال دو پیش دن، قعود، قعود. حروف مدہ کا قاعدہ عو مکمل کیجیے گا، تنوین دن مکمل کریں. صرف قاف کو آپ نے بالکل حرکات کو لمبا نہیں کرنا، جھٹکا بھی نہیں دینا. قعود نہیں، قعود، قعود. اب یہ سارے میں نے تنوین کے ساتھ ہے، اتفاق سے تنوین کے ساتھ ہی پڑھے ہیں. اب ان کو وقف کی صورت میں کیسا پڑھا جائے گا یہ آپ جانتے ہیں، پھر بھی میں بتا دیتی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثبورا، ثبورا. 2 زبر 1 میں تبدیل ہو جائے گی، یہ یاد رکھیں. باقی سارے زیر پیش ویسے ہی رہتے ہیں، صرف جو 2 زبر کا قاعدہ ہے نا اس کو یاد رکھیے گا، وہ 1 ہو جاتا ہے وقف کی صورت میں صرف. ثبورا، ثبورا. رسول، ہم نے اس کو تنوین سے پڑھا وقف کی صورت میں. رسول، رسول، رسول وقف کی صورت میں. شہود تنوین کے ساتھ. اب وقف کی صورت میں کیسے ہوگا؟ دال ہو جائے گی صرف، اور دال پر کیا بن جائے گا؟ جزم، جزم پڑ جائے گی. شہود، شہود. ہا کو بھاری کیجیے گا. شہود، شہود وقف کی صورت میں. اسی طریقے سے ہم نے یہ پڑھا تھا قعود تنوین کے ساتھ. ٹھیک ہے. لیکن وقف کی صورت اب ہم اس کے اوپر بھی کیا کریں گے؟ دال کے اوپر جزم آ جائے گی تو یہ قلقلہ والے حروف میں سے ہو جائے گا نا. قعود، قعود. د اینڈ میں د. قعود. یہ پورا سبق آج کا.